جو چیز 74 کے اس فیصلے کے ساتھ سب سے پہلے، یہ دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں اور آپ دکھ کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ سنیں گے، کہ اگر اس فیصلے کا احمدیوں کو غیر مسلم اسمبلی میں قرار دے کے آئین میں یہ ڈکلیئر کرنے کا کوئی نقصان اگر ہوا ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، تو بینیفیشری کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. نقصان اٹھانے والے بھی پہلے احمدی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کا امیج ہے جو پوری دنیا میں آج 50 سال ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹارنش ہو کے رہ گیا. یہ جو علماء کرام تھے گویا جو اب منسٹر بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کون تھے؟ یہ ہیبیچول ہیں تکفیر کرنے والے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے ہیبیچول لوگ تھے جنہوں نے محمد علی جناح کو نہیں چھوڑا، اپنے محسن کو نہیں چھوڑا. بالکل صحیح بات. اس کو کافر اعظم کہتے رہے، تو انہوں نے کسی اور کو کہاں چھوڑنا تھا. لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک تھی وہ جماعت احمدیہ کے خلاف شاید نہیں تھی، وہ محمد علی جناح اور ادر فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان کے خلاف تھی. سوال تو آپ کو منیر کیانی، جو جسٹس منیر اور جسٹس کیانی پوچھتے اس جہان سے رخصت ہو گئے، دوسرے لوگ آپ سے پوچھتے رخصت ہو گئے کہ مسلمان کو ڈیفائن تو کر دو بھائی میرے. آپ مسلمان کو ڈیفائن، آپ غیر مسلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیٹ جسٹ ٹیلز اے لاٹ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. احمدی سے پوچھیں مسلمان کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ. اللہ. غیر احمدی مولوی کو جا کے پوچھیں، وہ کنفیوزڈ ہے. وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ مسلمان کون ہے. یہ ایک واضح فیصلہ کرنے کے لیے سمپل اور کلیئر کرائٹیریا ہے جس کوئی شک نہیں پیچھے رہتا. پاکستان میں دہریت کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے ملا نے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مانا جائے. آپ نے محمد رسول اللہ کا جو امیج پیش کیا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کی گردن اڑا دو، اس کو مار دو، پاکستان کا نوجوان، مسلم نوجوان ایسے رسول اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا گویا بقول ملا کے اللہ کے کہنے پہ، تو پھر ایسا خدا بھی ماننے جانے کے لائق نہیں ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. میں آپ کو ہینڈ آن ہارٹ، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ اس کا گواہ صرف میں ہوں. جب یہ ہدایت مجھے جب بھی ملی ہے کہ ایم ٹی اے کا ہر پروگرام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو. یہ جو حکومت ہے کیا وہ مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. گزشتہ دنوں آپ ماشاءاللہ جلسہ سالانہ جرمنی سے تشریف لائے اور ایک تحریر آپ کی منظر عام پہ آئی جس میں آپ نے مسیح محمدی کے جو متوالے ہیں ان کا موازنہ یا کہنا چاہیے ان کا ایک تقابلی جائزہ مسیح ناصری کے راہبوں سے کیا. بہت ماشاءاللہ معروف ہوا. شکر اللہ الحمدللہ. لوگ اس کی دوسری قسط کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی اگلے جلسے تک انشاءاللہ چلیں جب بھی مناسب ہو. اصل 7 ستمبر ایک دو روز میں آنے والا ہے اور 7 ستمبر کا دن تاریخ میں کس طرح یاد کیا جائے گا یہ تو تاریخ ہی بتائے گی. 50 سال پہلے جماعت احمدیہ کو ایک پوری کارروائی کر کے ناٹ مسلم قرار دیا گیا پاکستان کی اسمبلی میں. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ 29 مئی کو ربوہ کے اسٹیشن پہ ایک واقعہ ہوا، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، کیا اس واقعے کے بعد جو بھی جس طرح بھی حالات انفولڈ ہوئے، دو ایک لحاظ سے پارٹیز کا تصادم تھا، انتظامی معاملہ ہوگا، کیا ایسا وہ سنجیدہ معاملہ تھا کہ اسمبلی اس میں انوالو ہو اور اسپیشل کمیٹی بنا دی جائے؟ اب سر دیکھیں، اب پاکستانی اخبارات اگر دیکھیں اور آج کل تو خیر ٹیلی ویژن، پاکستانی چینلز خاص طور پہ 7 ستمبر 29 مئی 1974 سے پہلے اور اس کے بعد آج تک
کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنا آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اخباریں بڑی پڑی، آپ چینل لگا کے بیٹھ جائیں، آپ کو تھوڑی دیر کے بعد لگے گا کہ خون خرابے کے علاوہ پاکستان میں ہو ہی کچھ نہیں رہا. تو دو گروہوں کا تصادم ہوا تو وہ کسی لحاظ سے بھی یہ معاملہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ اسے جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے وہ لے جانے کا وہ پیش خیمہ بن جائے کہ جی ایک معاملہ دو پارٹیوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا، جس مرضی بنیاد پہ ہوا. مذہب کے بے شمار پاکستان میں جھگڑے اور آپس کے جو گلی محلے کی لڑائیاں ہیں وہ مذہبی بنیادوں پہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن شہروں کے شہر بھی بند ہو جاتے شہر ہیں. بند ہو جاتے ہیں. کون سا ایسا جسے اسمبلی میں ہی آپ اٹھا لے جاتے ہیں. لیکن ظاہر کہانی اس سے بہت پیچھے تک جاتی ہے. وہ تو ایک ٹریگر پوائنٹ بنا لیا انہوں نے جس سے یہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا مسئلہ کہ جی ان کے دین اور ایمان کے فیصلے کیے جائیں، وہ ٹریگر پوائنٹ شاید اس چیز کے لیے ذرا زیادہ بن گیا، بلکہ میں کہوں گا کیٹلسٹ، عمل انگیز، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو پس منظر میں چل ہی رہی تھیں. یہ جو مطالبے اس میں ایڈریس کیے گئے وہ تو بہت پرانے تھے، وہ بہت پرانے چلے آتے ہیں. مثلا یہ کہ 74 جو ہے وہ 74 میں ہونے والا جس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے پاکستان میں، اینڈ رائٹلی سو، فرق کر دیا اس نے. کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں کہاں ایسے ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ 72 فرقے ایک طرف ہو کے ایک فرقے کے بارے میں یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ ہم سے الگ ہے، وہ جو الگ ہے اس کے بارے میں فیصلہ محمد رسول اللہ کا پہلے سے موجود ہے. وہ کسی اسمبلی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اتنا احسان کیا اور بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ سے الگ نہ کہا جی ہم سب ایک طرف ہیں، یہ ایک طرف ہے، وہ باقی سب جو ایک طرف ہوں گے، ایک جو ایک طرف ہوگا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے، اس میں ہمیں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو ان کا بڑا اس لحاظ سے بڑا احسان ہے. گوئنگ بیک مثلاً پوچھتے ہیں اب خاص طور پہ یہاں پہ ویسٹ میں آپ کا نوجوان پوچھتا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا 74 میں، کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ اسٹیشن پہ ایک جھگڑا ہوا اور معاملہ جو ہے وہ نوجوانوں کا جھگڑا، وہ بھی جس طرح ایسے ہوتا رہتا ہے. بالکل مطلب وہ جو آپس میں گرم بھڑ خون گئے، ہوتا ہے، بھڑ گئے بالکل. بالکل اس میں مطلب ہے کہ یہ بھی بات کی باتیں ہیں کہ قصور کس کا تھا کس کا نہیں تھا، لیکن وہ کس فورم پہ چلا جائے گا یہ حیرت انگیز بات ہے. اور ایک بھی جان نہیں گئی ویسے اس معاملے میں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی. چلیں اسمبلی میں معاملہ چلا گیا. جی ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ اسمبلی کا فیصلہ تھا. تو کیا اسمبلی بیٹھی تھی یا کوئی اسپیشل کمیٹی تھی؟ اور اگر اسپیشل کمیٹی تھی تو مطلب اس کا کام کیا تھا؟ جی اسپیشل کمیٹی تو ظاہر بنائی گئی، لیکن پورے ہاؤس پہ مبنی اسپیشل کمیٹی بنائی گئی کہ اس میں تمام جتنے بھی آپ کے ممبرز آف نیشنل اسمبلی تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور یہ ہیئرنگ وہاں پہ ہوگی. دا ایشو ول بی ہرڈ ان کیمرا ان دا پارلیمنٹ ان دی اسمبلی، اور پھر وہاں پہ یہ گویا آپ کہہ لیں پوری اسمبلی کا فیصلہ ہے. آپ کہہ لیں جی ایک اسپیشل کمیٹی بنی تھی، لیکن وہ اسی طرح سے ہے کہ اسپیشل کمیٹی کے اندر جو ہے وہ سب کے سب شامل تھے. تو اسپیشل کمیٹی کا کام کیا تھا؟ جب بھی کوئی پارلیمنٹ کوئی کمیٹی بناتی ہے تو اس کو کوئی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. جی تو جب ہم کارروائی کو پڑھتے ہیں اس میں لگتا تو یہ کہ جماعت احمدیہ کی انٹیروگیشن کا مقصد تھا، لیکن اصل ان کا جو آئینی یا دستوری جو ان کا فرض تھا اس اسپیشل کمیٹی کا، اس جو پروسیڈنگز ہوئیں ان سب کا، جی اس کا مقصد کیا تھا؟ اسائنڈ ٹاسک کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کا مقصد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی جس نے یہ ڈیفائن کرنا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑا کیئرفلی ورڈڈ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کے الفاظ میں، جو وزیر قانون بھی تھے اور اس کو بھی لیڈ کر رہے تھے اسٹیئرنگ کمیٹی کو، کہ ہم کمیٹی میں کی یہ اسپیشل کمیٹی بیٹھے گی، کیا کہیں گے تو ہمہ رکنی، جس میں تمام ہی اس کے وہ بیٹھیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ مسلمان یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. خاتم النبیین کو جو نہیں مانتا اس کا اسٹیٹس ڈیولپ کرے گا. احمدی کا لفظ کہیں نہیں آیا، لیکن اگر سچ پوچھیں تو یہ ہے جس کے اوپر آج ہسٹورین بھی متفق ہے، کوئی بھی ماڈریٹ مائنڈڈ رائٹ مائنڈڈ پرسن اس پہ متفق ہے کہ اسپیشل کمیٹی جو بنائی گئی اس کا مقصد تھا بھٹو صاحب کی حکومت کو بچانا. اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو حالات بن چکے تھے وہ اس قسم کے تھے کہ جو پریشر بھٹو صاحب پہ ماؤنٹ ہوا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عبدالحفیظ لاکھو صاحب جو بھٹو صاحب کے وکیل تھے آخری مقدمے کے دوران بھی، آخری وزٹرز میں سے بھی ایک تھے، میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے، آن ریکارڈ موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، عبدالحفیظ لاکھو لکھیں، MTA لکھیں، سامنے آئے گا. جی
وہ کہتے ہیں ہی واز انڈر پریشر. کس کا پریشر تھا؟ ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا، اگر ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ جو 70 کی دہائی ہے وہ جس طرح طلوع ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، وہ بڑی بھاری دہائی تھی. 70 میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی عام انتخابات بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ مطلب فرسٹ گویا، مطلب آپ کہہ لیں کہ جی جنرل الیکشن ہو رہا ہے، جی انتخاب عام جسے آپ ایوب خان کا لمبا دور گزرا ہے پیچھے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو صورتحال بنی وہ، کیونکہ اس میں جو الیکشن وہ تو کبھی وجود میں ہی نہیں آ سکی نا، جو کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 71 کا سانحہ پیش آیا. ٹھیک ہے جی. دا فال آف ڈھاکہ جس کو کہتے ہیں، بنگلہ دیش وجود میں آ گیا. بنگلہ دیش وجود میں آنے کے بعد وچ واز ایسٹ پاکستان، وہ جب آزاد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے پاکستان سے، تو وہاں پہ بنگلہ دیش وجود میں آیا. وہ ایک انٹیگرل پارٹ تھا پاکستان کا. اس سے ثابت یہ ایک نتیجہ تو اس سے یہ نکلا کہ پاکستان کا یہ دعویٰ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا کہ ہم بر صغیر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ہوم لینڈ، وطن ہے. کیونکہ اب بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمان ملا کے اپنی کل آبادی ان کی پاکستان سے کہیں زیادہ بنتی تھی. دے لاسٹ دیٹ اسٹیٹس، جس کی بنیاد پہ غیزون ڈچغے جس کو کہتے ہیں، بنیاد جس کے اوپر آپ نے کھڑی کی تھی، پورا قضیہ وہ سارا اس کے اوپر تھا. یہ ہو گیا جو چیز پریشان کن بن گئی، اور جس سے اب بھٹو صاحب حکومت میں آئے جس وقت، تو جو چیز ان کو زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آل آف دس از گوئنگ ٹو فال اپارٹ. کیونکہ بنگلہ دیش کے الگ ہو جانے سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اٹس ناٹ اسلام دیٹ از سین ایز دا بانڈنگ فورس، اٹس ایتھنیسٹی. اور اس سے بھی پیچھے تاریخ میں جائیں تو جس وقت انگریز کے خلاف جب آزادی کی تحریکیں چلی ہیں تو ہندوؤں کے لیے بہت آسان تھا نیشنلزم کہیں سے تلاش کرنا. ان کے لیے ہندو مت تھا، بھارت ماتا تھی، وہ اس کے اوپر اس بنیاد پہ جو ہے وہ یونائٹ ہو گئے. آپ کے پاس کیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو آپ یونائٹ کرتے، وہاں پہ آپ نے اسلام کے نام پہ لوگوں کو موبلائز کیا to turn it into a nationalist movement اور nationalist sentiment لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے. لیکن ٹرنز آؤٹ ود بنگلہ دیش کہ وہ بڑی لوز بانڈنگ تھی. بلوچی اپنے آپ کو بلوچستانی کے طور پہ یا بلوچی کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا تھا، سندھی کے طور پہ کرنا چاہتا تھا، پنجابی کے طور پہ. سو ہاؤ ٹو برنگ دم بیک. اب مسئلہ یہاں سے ہٹ گیا کہ یہ مسلمانوں کا کی اکثریت کا وطن ہے بر صغیر میں. اب یہ آیا یہ اچھے مسلمانوں کا وطن ہے. تو اب آپ ڈیفائن کرنے لگے ہیں، کیونکہ آپ نے انڈرمائن کرنا ہے دا بنگالی کاز، آپ نے انڈرمائن کرنا ہے دا مسلمز آف انڈیا لیونگ ان انڈیا. بالکل. اینڈ یو کم اپ ود دی آئیڈیا کہ اچھا مسلمانی اچھا، یہ اچھے مسلمان کی تعریف ہمیں لے کے بیٹھ گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے دوبارہ واپس آتے ہیں اسمبلی کی کارروائی، جو بھی وجہ بنی ہے اس کی. اس میں جماعت احمدیہ کے وفد کو بلایا گیا، جی، دعوت دی گئی، کس حیثیت میں دعوت دی گئی، کتنا ٹائم دیا گیا تیاری کا، بالآخر مطلب ایک قضیہ تھا، جی، ایک فیصلہ ہونا تھا. ادھر ان کی وہ پوری تیاری تھی، کب سے تیاری کر کے بیٹھے تھے، جب بھی بہانہ کیا، جو بھی بہانہ کیا. ادھر جماعت کو کتنا وقت دیا گیا اور پھر آگے اس سے کیا بنا؟ حفصہ اگر آپ مجھے اجازت دیں نا، مجھے تو پھر ایک دفعہ تھوڑا سا وہ میں عادت سے مجبور ہوں پیچھے قدم لے کے، وہاں سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں واپس آنے کی. کون کر رہے تھے یہ سب؟ دا کلرجی. وہ علماء 70 میں تو ان کو کوئی ہارڈلی ایک آدھ سیٹ کہیں پہ ملی تھی، جو آپ کی ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جن کے آپ سر خیال جو ہے وہ مفتی محمود کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 72 تک یہ صورتحال ہو چکی تھی ود دا فال آف ڈھاکہ اینڈ ود دی انڈیپینڈنس آف بنگلہ دیش. آئی وڈ رادر سے بنگلہ دیش بننے کے ساتھ یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ یہاں پہ اب آپ کے پاس 2 صوبوں میں مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی آئیں، اور آپ کے جو اپوزیشن تھی ان کے ساتھ ان کے جو الائنس ہو گیا، تو ان کی موجودگی ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز کی نمایاں ہو کے سامنے آئی ہے. 2 صوبوں میں سامنے آ گئی تاریخی پاکستان میں پہلی مرتبہ. دیکھو ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 70 تک بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گڈ مسلم کی ڈیفینیشن ڈیفائن کی طرف جب بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ایوب کے دور میں ایوب جو ہے وہ چاہتا تھا ایک اس ماڈرن اسلامک اسٹیٹ. بالکل. اور آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایوب خان کے زمانے میں بنی جو ہے کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی، جی اسلامی نظریاتی کاؤنسل،
اس کا سربراہ ڈاکٹر فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان نہیں، خدا نخواستہ ڈاکٹر فضل الرحمان کو بنایا. ویری لبرل پرسن، ویری ماڈریٹ مائنڈیڈ پرسن، اے گریٹ انٹلیکچوئل. بالکل. وہ نہیں سوٹ، ہی ہیڈ ٹو ریزائن. پریشر وہاں سے بڑھنا شروع ہو چکا ہوا تھا کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. کیوں بلا؟ کیونکہ اب پاکستان کو رن ہم نے اسلامی گویا بنیادوں پہ کرنا ہے. علی عثمان قاسمی اور دوسرے ہسٹورینز بھی اس کے ساتھ اس چیز پہ متفق اب نظر آنے لگے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسلامائزیشن جو 84 میں ڈھونڈتے ہیں اس کو جہاں کے کہیں 70 کی دہائی کی آغاز پہ سٹارٹ کریں. اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ طبقہ تھا، جو ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو 53 میں یہ کوشش کر چکے تھے کہ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے. 53 میں وہ ناکامی کا منہ دیکھ چکے تھے. 53 میں، اور جو منیر انکوائری رپورٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. بالکل. جس کو مجھے یہ کوٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب طارق علی اپنے انالیسس میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا سب سے اعلیٰ ڈاکیومنٹ ہے جو آج تک کہیں منظر عام پہ آیا، دا منیر انکوائری رپورٹ، اور اسے جو ہے وہ باقاعدہ لاء کے کریکولم میں شامل کرنا چاہیے. وہاں ناکامی کا منہ دیکھ لینے کے بعد اب 74 کا جب وقت تک جو آنے کے جو حالات و واقعات ہیں، اب یہ اس چیز کی طرف وہ ایسپریشنز وہی ہیں. احمدیوں کو کلیدی پوسٹ سے ہٹایا جائے، انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے. آبجیکٹیوز ریزولوشن کو جو ہے وہ آپ دوبارہ اس کو بنیاد بنائیں، اور اس کے اوپر یہ پورا جو بھی اب عمارت کھڑی کرنی ہے وہ آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اوپر ہونی چاہیے. اور آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اندر یہ لکھا ہے، دا کرکس آف دا میٹر، کہ پاکستان کا سربراہ مملکت، پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب مسلمان اگر وہ ہو سکتا ہے تو مسلمان ہونے کا اسے اوتھ اٹھانا پڑے گا. اور وہ اوتھ میں کیا ہے؟ وہ اوتھ میں کیا ہوگا؟ کس کی مرضی کا ہوگا؟ کس کی مرضی کا ہوگا؟ اس پہ ابھی تک ویسے میرے خیال میں متفق نہیں ہو سکے، نہ ہو سکیں گے کبھی. بالکل صحیح بات، کیونکہ اصل جو چیز چھوڑ دی، اصل اسلام کی بنیاد کو جو چھوڑ دیا. بالکل. وفد پہ دوبارہ آتے ہیں. وفد جو ہے وہ وہاں پہنچا اور غالباً کافی کم وقت دیا گیا. وفد نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر ایک محضر نامہ تیار کیا اور پیش کیا گیا، جو غالباً اسمبلی کی کارروائی میں کہیں بھی شامل نہیں ہے. جا بجا اس کے حوالے ضرور ملتے ہیں. اچھا، ایک بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ، forgive me if I'm a bit stepping over، لوگ یہ کہتے ہیں، غیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وفد کو موقع دیا گیا کہ اسمبلی میں آئیں، اور آپ اس کو اپنے معاملے کو، جماعت کی جو کیس تھا اس کو لڑنے میں ناکام رہے. اسی وجہ سے اسمبلی نے، جو کہ اس وقت ایک اسپیشل کمیٹی تھی، یہ فیصلہ کیا اور آپ کو ناٹ مسلم قرار دیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک ایسی چیز جو پری ڈٹرمنڈ ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا اب تو منظر عام پہ آ گئی کارروائی، ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ وہ تو سارے ایک تھے. یا بختیار لاکھ لبرل ہوا کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ ڈکٹیشن لے رہا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ ریکارڈڈ ہے نا. آ گیا منظر عام. بالکل. وفد کو بلا لیا جائے کہ نہ بلا جائے، نہیں جی بھی ٹھہریں، ظفر انصاری صاحب کہتے ہیں یہ ایک اور چیز بھی لیں، یہ بھی پوچھنا ہے آپ نے، یہ پوچھنا اور یہ یوں پوچھنا اور ایسے پوچھنا ہے. اور پھر جو ہے وہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ کیوں جی اٹارنی جنرل صاحب بلا لیا جائے. وہ کہتے ہیں ہاں چلیں جی آپ بلا لیں. دے آر آل یونائٹڈ، بنے اہل حوث، مدعی بھی منصف بھی. اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، وہاں کس نے کس سے منصفی چاہنی تھی. بالکل. یہ تو پری ڈٹرمنٹ تھے. کشمیر سے اٹھنے والا وہ ایک سمپٹم تھا جو کشمیر، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے جو ہے وہ کہا جی ہم نے احمدی کو غیر مسلم قرار دے دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کا پریشر آ جاتا ہے جو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جی کشمیر، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے بڑا نیک کام کیا، مسلمانوں کو اس سے نکالا. تو لہٰذا یہ پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا. احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا تھا کیونکہ بھٹو صاحب کا سروائیول اسی چیز کے اندر تھا کہ وہ کلرجی کے جو موز اور طوفان تھا اس کو جہاں تک روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں. وہ کلرجی جس نے اس وفد کو کی کوشچننگ کی، کیونکہ دیکھیں دوسرے علماء کو تو بعد میں ٹھیک ہے یہ طے تھا کہ جی اٹارنی جنرل سوال پوچھیں گے، دوسرے علماء اٹھ کے نہیں، لیکن ان علماء کو جب بولنے کا موقع دیا گیا انہوں نے جو تقاریر کی ہیں وہ بڑی دل خراش ہیں، وہ بڑی تکلیف دینے والی تھیں اس وفد کو بھی، اور آج تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر احمدی کو تکلیف دینا. تو اس لیے جو ہے وہ ناکام ایک ایسے سطح پہ، ایک ایسے فورم پہ
جہاں سے فیصلے پہلے طے شدہ تھے اور لکھے جا چکے تھے، وہاں پہ کوئی کامیاب ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ جب یہ فیصلہ لیا جا چکا ہوا ہے کہ دس از دی اونلی کنکلوژن جس پہ ہم نے پہنچنا ہے، یہ فیصلہ آج ہم نے دے کے اٹھنا ہے، وہاں پہ اب کیا؟ ورنہ آپ بتائیں کہ کیا ناکامی کس کی ہوئی؟ یہ تو آپ جا کے پوچھیں، مثلا دیکھیں آپ اچھے لائرز تلاش کریں، ان سے بات کریں، اچھے پولیٹیشینس تلاش کریں، ان سے بات کریں، پولیٹیکل اینالسٹ تلاش کریں، ان سے جا کے بات کریں، کسی رائٹ مائنڈیڈ آدمی سے جا کے پوچھ لیں فتح و شکست کا اگر آپ نے فیصلہ کرانا ہے. although فار دی احمدیہ مسلم جماعت اس اسمبلی کی فتح، اس اسمبلی کے اندر شکست میٹر ہی نہیں کرتی، لیکن آپ ان سے پوچھیں جو ماہرین ہیں اس چیز کے، جو اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کے معاملات کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے جا کے بتایا کہ جی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح شاید آپ مانتے ہیں، لیکن آپ سے میں بی اے اسٹیپ اہیڈ، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو نبوت کی برکات ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آگے لمبی بحث ہے، وہ ایک معاملہ جیسے وہ ایک معاملہ انہوں نے پیش کیا کلمہ طیبہ والا کہ جی آپ نے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ لکھتے ہیں، تو وہ ایک وہ افریقہ کی کسی مسجد کی انہوں نے انسکرپشن پیش کی اور اس پہ پھر وہ ان کو بعد میں کافی سبکی بھی اٹھانی پڑی، وہ بھی محمد ہی لکھا ہوا تھا لیکن ذرا اور طرح لکھا ہوا تھا جس طرح کوئی فارنر لکھتا ہے. تو یعنی ان کے پاس کوئی ایسے سالڈ پوائنٹ یا ایسی بنیاد نہیں تھی جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ ہر بات کا جواب دیا گیا، مناسب طور پہ دیا گیا، اور خاص طور پہ جو یہ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اور چھوڑیں، محضر نامے کوئی شامل کر لیں، تو یہی بتا دیں کہ وہ کیوں شامل نہیں کیا گیا. لیکن اصل یہ بتائیے کہ یہ جو دو فریق ہوتے ہیں، فریقین میں اگر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، دونوں ملک والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، یعنی اس لیے جنگ ہوتی ہے نا کہ ایک ملک ایران اور عراق کی جنگ ہوئی، دونوں مسلمان ممالک تھے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ کسی ریلیجس معاملے پہ ہو اور دو فریقین کے درمیان کوئی لڑائی ہو، کوئی اختلاف پایا جاتا ہو، اختلاف طے ہو گیا، تو اس کے بعد مطلب فیصلہ ہوتا ہے، وقت بتاتا ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پہ نہیں تھا. آج 50 سال گزر گئے ہیں، تو آج آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پہ جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ تھے، جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم حق پہ تھے، دونوں ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم مجبور ہیں کہ آپ کو اسلام کے فولڈ سے باہر نکالیں کیونکہ نعوذ باللہ آپ گستاخ رسول ہیں. جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں تھیں، پیشگوئیاں تھیں، اس کے مطابق آنے والے مسیح کو مان لیا ہے. تو آج وقت کافی گزر چکا ہے، تو آج آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نتائج کیا بتاتے ہیں؟ کون کامیاب ہوا؟ ہاں جی، دیکھیں نتائج اب پھر مطلب 50 سال کی تاریخ، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. ہاں جی، دیکھیں پیچھے، اور مقصد کیا تھا یہ پورا جو نیشنل اسمبلی کا ڈرامہ، کیونکہ جوڈیشری میں تو جا نہیں سکتے تھے، وہاں 53 سے جو دانت کھٹے کروا کے آئے تھے مولوی صاحبان، اس وقت تو وہ مجبور تھے کہ آپ کا جو ہے وہ لیجسلیٹو پروسیس کے اندر اور اسمبلی کے اندر آپ کا کوئی کردار نہیں تھا، آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا ان علماء کا، ملاؤں کا. میں ملا کہوں گا لیکن میرے الفاظ نہیں ہیں، میں یہ ایوب خان نے جب لکھا، ہی آلویز کالڈ دا کلرجی دا ملا، ویری رائٹلی سو، اسپیشلی دس ٹائپ آف کلرجی. تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے دانت کھٹے کروا کے آ چکے تھے. اب ان کے پاس یہاں پہ جب تھوڑی سی فوٹنگ تھی ان کے پاس، تو انہوں نے اب یہاں پہ اس معاملے کو اٹھایا کیونکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے. نتیجہ کیا تھا بھئی؟ آخر صرف جماعت احمدیہ ہی کیوں؟ کلیدی عہدوں سے ہٹائیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ کلیدی عہدوں سے ہٹائیں. اور کلیدی عہدوں پہ کون ہیں؟ کلیدی عہدوں کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کے کانفیڈنٹس ہیں، لائک سر ظفر اللہ خان، بالکل ٹھیک ہے جی، جن کے اوپر جو ہے وہ ایم اے جناح صاحب جو ہے وہ ساری عمر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن خیر ہم آگے بات کو لے کے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اب پیچھے جائیں، لوکنگ بیک، مقصد یہ ان کو کنٹین کرو. یہ الفاظ یوز کیے گئے کہ قادیانی جو ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے کینسر ہیں، انہیں کاٹ کے الگ کرنا ہوگا، انہیں ختم کرنا ہوگا، انہیں یہ کرنا ہوگا، انہیں وہ کرنا ہوگا. سمیٹو، کاٹو، پھینکو، الگ کرو. ہوا کیا؟ ختم کرو. ہوا کیا؟ پاکستان سے بھی آپ ختم نہیں کر سکے. پاکستان آپ نے کون سا ظلم رہ گیا پاکستان میں جو نہیں کیا، جو نہیں توڑا گیا؟ 50 ایئرز بیک ہم دیکھ رہے ہیں
ٹھیک ہے جی. تو احمدی تو فری فار آل بن گیا, جس کا جی چاہے آتے جاتے چاہے ایک جو ہے وہ تمانچہ لگا جائے, چاہے ان کا گھر جلا جائے, چاہے ان کی مسجد جلا جائے, چاہے ان کا دکان جلا جائے. کاروباری آدمی کے بارے میں پتہ لگ جائے پیسے دینے ہیں, وہ احمدی ہے تو بالکل. بس پیسے دیے نہیں بھائی تم. ایگزیکٹلی. سو وہ آپ نے احمدی کو فری فار آل بنا دیا جی. کہ جس کو ختم کرنا ہے. پاکستان سے ختم نہیں, پاکستان سے آپ نے نکالا جس چیز کو آپ کنٹین کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ تو ایسے پھیلی پوری دنیا میں الحمدللہ کہ جیسے آپ یہ دیکھیں نا, جن دنوں میں یہ ہو رہا ہے, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس وقت جو امام جماعت احمدیہ تھے, وہ کہتے ہیں میں نے کئی راتیں ایسی گزری جن میں ایک لمحے کے لیے میں آنکھ نہیں جھپک سکا, کئی دن ایسے گزرے جس میں ایک لمحے کے لیے, لیکن ایک لمحہ ایسا نہیں انہوں نے آنے دیا جس میں انہوں نے جماعت کے اوپر اپنی مایوسی کا کسی قسم کا شائبہ بھی پڑنے دیا ہو. ہمارا ہتھیار ہماری دعا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسا فرمایا, اور حضرت خلیفہ المسیح ثالث نے اس کو ریٹریٹ کیا, اور آپ کے بعد حضرت خلیفہ المسیح رابع نے, اور آپ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے. ہم نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے اس کو سمجھو. جیسے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئرس کرنے کی, فورس کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ نہ مانو, یہ بند کر دو, یہ تبلیغ نہ کرو, یہ نہ کہو, اس طرح نہ کرو, لوگوں سے نہ ملو, لوگوں کو روکا کے نہ ملو. ایگزیکٹلی یہی ہماری جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت بھی دارالندوہ ان کی اسمبلی تھی, ایک اسمبلی تھی, وہ اسمبل ہوتے تھے, وہ کہتے تھے جی پیش کرو, فیصلے کیے جائیں گے, فیصلے ہوتے تھے. بالکل. سو لکنگ بیک, اور اصل میں دیکھیں ہم جب کہتے ہیں ہماری ترقی, تو ہماری ترقی سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ جماعت احمدیہ کی ترقی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے خاص طور پہ نوجوان کو سمجھنا اس کو ضروری ہے. انہوں نے کہا یہ اسلام کے لیے ایک خطرہ ہے جماعت احمدیہ, لہٰذا انہیں اسلام سے, دائرہ اسلام سے خارج کر دو. جماعت احمدیہ نے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے, اور جتنی تبلیغ اسلام کی جماعت احمدیہ نے کی ہے, اور کی کس نے؟ درست بات ہے. اور جتنی کامیابیاں ملی, جتنی کا آپ بھی دیکھیں صاحب, ربوہ میں آپ نے بھی وہ اپنے بچپن کا زمانہ گزارا, میں نے بھی وہ گزارا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم میوٹ پہ تھے ایبسلیوٹلی, اور دونوں طرف, ایک اس طرف اسٹیشن کے ساتھ, ایک دوسری طرف دریا کے ساتھ, بلیئرنگ فرام دا اسپیکرز, جو آوازیں گونجا کرتی تھیں پورے شہر میں, وہ مغلظات اور گالیاں اور بانی جماعت کے اوپر غلیظ قسم کے الزامات, اور حضرت خلیفۃ المسیح کے بارے میں بےہودہ گوئی جو ہوتی تھی پیشہ ورانہ انداز میں. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ نہیں کہ دل سے کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. جب وہ یہ جس وقت یہ کر رہے ہوتے تھے, میں ربوہ کی بات کر رہا ہوں, اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا, اور آج حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کا خطبہ 2 یا 3 گھنٹے کے بعد, بالکل. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ جی ہر احمدی داعی اللہ بن گیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرما رہے ہیں اب آپ کے اوپر آ پڑا ہے کہ آپ نے اس پیغام کو, اسلام کے پیغام کو آپ نے دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی والی جماعت ہے, آپ ہر میں سے ہر ایک یہ کام کرے گا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس بتا رہے ہیں کہ دیکھو آغاز اسلام میں اس قسم کی جنگیں ہوئیں, یہ سب کچھ ہوا, یہ صعوبتیں اٹھائیں, یوں ان کو جو ہے وہ بے دردی سے مارا گیا, یوں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی, لیکن پائے سے بات میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی. اس دور میں بھی نہیں آنے دینی. کیا کرنا کیا ہے؟ لغزش نہ آنے دے کے کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں آصف صاحب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں ان کا نمائندہ, ان کے مسیح کا خلیفہ, مسلمانوں کو اس وقت رہنمائی کر رہا ہے اس عمل کی طرف, اس کام کی طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنے صحابہ کو کہا کہ صبر کرو اور اپنے آپ کو اسلام کی بہترین تصویر بنا لو, اور تبلیغ کرنے کے لیے نکل جاؤ اور ہجرت کر جاؤ, جو بھی کرنا تھا. ویسے بھی آج صاحب ابھی بات ہوئی ترقی کی. ترقی تو اس وقت ہوتی ہے, اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن, ایک ادارہ جو مقصد لے کے نکلتا ہے وہ اس مقصد پہ قائم رہے اور اس کو لے کے آگے بڑھے اور اس میں کامیاب ہو. جماعت احمدیہ کا تو ایک مقصد ہے اسلام کو ریوائیو کرنا, اصل اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا, اسلام کی جیسے کہ آپ نے فرمایا تبلیغ کرنا, مساجد کا قیام کرنا, تربیت کرنا. جماعت احمدیہ کے اوپر جو بھی مظالم ڈھائے گئے 74 میں, جو بھی کر دیا گیا, جماعت احمدیہ ایک لمحے کے لیے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی. لیکن علماء جن کو آپ ملا کہہ رہے ہیں, رائٹلی سو, ان کا ہمیں کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا.
بالکل ان کا کچھ اور مقصد نظر آتا ہے. خیر وہ سب جانتے ہیں سب. بالکل. آپ مجھے اگر اجازت دیں، مثلا اگین میں نوجوان جو ہمارے ہیں ان کو خاص طور پہ اس طرح توجہ دلاؤں گا کہ پتہ چل جانا چاہیے کہ 74 سے پہلے کی بھی پوری سفر کا بہت پیچھے جاتی ہے، جہاں سے اس طرح یہ کفر کا فتویٰ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں لگ گیا نا، بانی جماعت کے زمانے میں. بالکل یہ 74 میں کوئی نیا اعلان تو نہیں تھا کہ ادارہ پورے اسلام وہ سے علماء خارج کا جو ایک دورہ کر کے مولوی صاحب نے محمد حسین اکٹھے خالد کی. صاحب نے سو 74 میں کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوا. جی اس میں جو اس کی ایبسرڈیٹی ہے اور اس کی جو عجیب و غریب اس کے نیشنل اسمبلی بیٹھی ہے فیصلے کر کانسٹیٹیوشن میں نام لے کے ایک کمیونٹی آپ کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جبکہ آپ سب آپس میں ایک دوسرے کو ویسے برداشت نہیں کر سکتے، دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دے چکے ہوں. آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں ایک آپ جماعت کو جو ہے وہ بالکل الگ کر دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جی لیں یہ فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد آپ ان کے پریس بند کرتے ہیں کبھی، اس کے بعد آپ ان کے اخبار بند کرتے ہیں کبھی، اس کے بعد آپ کو چین ہی نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے جی. وہ جو کہتے ہیں نا ایک پہلوان جا رہا تھا اور ایک بالکل بیچارہ کوئی دبلے پتلے سے نوجوان نے جو ہے وہ اچھل کے اس کی ٹینڈ پہ جو ہے وہ ٹھونگا مار دیا. پہلوان نے مار 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 کے بری حالت کر دی. اس نے کہا پہلوان جی جڑا مزہ مینوں آ گیا وہ تانوں نہیں آ سکتا. تو جو پیغام لے کے آپ جی کتنا زور لگا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں تک اگر ہم رہیں، ان ماڈرن اسلام بر صغیر کے مسلمان 1930s ارلی 30s میں بننے والی کشمیر کمیٹی اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ کے نے علامہ سر محمد اقبال جی نے خود انوائٹ کیا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کہ آپ صدارت سنبھالیں، آن ریکارڈ. بالکل ٹھیک ہے جی. انہوں نے صدارت سنبھالی. صدارت سنبھال کے انہوں نے کہا پرسوں یوم کشمیر منایا جائے گا، تو یوم کشمیر ہوا. انہوں نے کہا جی چندہ اکٹھا کیا جائے گا کشمیری مسلمان کو. چندہ پورے ہندوستان سے آیا. فلاں دن فلاں ریلی ہوگی اور ہم وہاں جا کے اپنا یہ معاملہ پیش کریں گے، اپنا پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں گے. تو گئے. ایک چیز جس کو یہ آج تک کبھی الفاظ میں بیان نہیں کرتے وہ یہ ہے، جو تھریٹن جس چیز سے یہ ہوا ہے، جس چیز سے ڈر گئے ہیں یہ، حالانکہ ہماری تو کوئی ایسی نیت نہیں تھی نا، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تھی رضی اللہ عنہ. وہ اس سے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر نہیں ہے. جو یونٹی، جو ایک جماعت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، بالکل وہ ایک جماعت کی صورت میں ہوگی وہ چیز. ٹھیک ہے جی. یہ کہیں پہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو کسی طرح کرش کرو. رائٹ. یہی چل رہا ہے نا، پریس بند کرو، کتابیں بند کرو، یہ بند کر دو، یہ اٹھا دو، وہ اٹھا دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو، ادھر مارو ادھر مارو، یہاں کرو وہاں. باہر دنیا میں یہ افریقہ میں تبلیغ کر رہے ہیں، مالی میں کر کے آئے، مالی میں پیچھے پہنچو لوگوں کو نہیں اس میں شامل نہ ہو. کیا ہو گیا؟ ایسے کون کر، آپ نے ثابت کر دیا، آپ نے کہا جی غیر مسلم ہے، قصہ ختم ہوا. بالکل. آپ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، آپ کتابیں آپ خود چھاپیں اور عام کریں ان کو کہ یہ دیکھو پڑھو بھائی، یہ تو ایک جھوٹی جماعت ہے. بالکل. تو یہ اتنی انرجی آپ دیکھیں آج کل. اب تو وہ جو اسپیکر میں مولوی بولا کرتا تھا چلا کے بیچارہ اپنی بری حالت کر لیتا تھا، دیکھیں ذریعہ آمدن ہے نا. اب آج وہ انٹرنیٹ پہ آ بیٹھا ہے. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ 8 گھنٹے بیٹھ کے بانی جماعت اور جماعت احمدیہ کے خلاف بولی چلی جاتے ہیں، بے تکا بولتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اندر وہ کیا چیز ہے جس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا، آپ کہتے ہیں اب تو اس جماعت کی حیثیت ہی دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں کہ ان کو کون جانتا ہے، سب کو پتہ چل گیا یہ مسلمان نہیں. تو بھائی کوئی اور کام کرو، کچھ اور کرو، کسی اور چیز کا ٹھیلا لگاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی تسلی. 74 میں جو کچھ ہوا، لوکنگ بیک، جس طرح میں کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی، بات کہیں کی کہیں چلی گئی، ترقی پہ بات ہو رہی تھی نا. چودھری محمد علی صاحب کا مجھے شعر یاد آتا ہے اس پورے 74 کے پر. ایسا پتہ نہیں کبھی کوئی لکھ سکے گا کہ نہیں. 74 کے سیناریو تو بیوٹیفل. کہتے ہیں کہ وہ میری آواز کا قاتل بھی ہے مقتول بھی. واہ، بہت خوب. وہ میری آواز کا قاتل بھی ہے مقتول بھی. میرا اس کا آج کل میں فیصلہ ہو جائے گا. واہ، بہت فیصلہ ہو گیا. بالکل ہو گیا فیصلہ. وہ جس کو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے قتل کر دیا،
وہ آواز تو آپ کو آپ کی ناپاک سازشوں کو مار کے پھینک چکی ہوئی تھی. بالکل. آپ کی ناپاک سازشیں اس جماعت کے خلاف مقتول تھیں. اس جماعت کی آواز کی وہ ڈھیر ہو چکی تھیں. درست بات. صاحب روحانی لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے اس سے انہوں نے کیا کہتے ہیں پنجابی میں جسے کہتے ہیں اڈا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. غالباً انہی میں سے کسی ایک نے کہا تھا نا کہ جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیں گے. جی میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہمیں بھی پاکستان سے بہت محبت ہے، جی جی لیکن جو صورتحال ہے جی سب جانتے ہیں. بالکل. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا 29 مئی کو، اس کے بعد پھر جب یہ زور پکڑنا شروع ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اسمبلی میں معاملہ جانے لگا ہے، سمدانی کمیشن کی رپورٹ، اور اس کے بعد تو حضور نے بھانپتے ہوئے، بڑی دورس نگاہ ہوتی ہے خلیفۃ المسیح کی، فرمایا، حکومت پاکستان کو باقاعدہ خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ اس معاملے میں یہ جو ہے معاملہ خدا تعالیٰ اور انسان کے مابین ہوتا ہے، مذہب کا معاملہ، اس پہ نہ پڑھو. مثال بھی دی حضور نے، کہا کہ سیکولر لوگ جو ملحد لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی، تم اس پہ نہ پڑھو. یہ جو حکومت ہے کیا وہ مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں سب مذہب کے معاملات میں حکومت ہاں جی دخل اندازی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ میں لوگوں کو چلتے پھرتے قتل کر دیا کروں، تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس مذہبی معاملہ ظاہر ہے زیر بحث آئے گا. لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایک مسلمان، پھر کسی حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی مسلمانیت کو پرکھے، جانچے، سوال کرے، لا کے کٹہروں میں کھڑا کرے. اور یہ ہم کہیں اور سے نہیں لے کے آ رہے کہ یہ کوئی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایجاد کر کے طریقہ کار یا حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ نے بنا لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جو ایک ہی جو سینسس جو آن ریکارڈ ہے مدینہ کا، اسٹیٹ آف مدینہ، کہ جی مسلمان کس کو درج کریں، کیا کرائٹیریا ہوگا، تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے مسلمان لکھ لو. ایمان تو معاملہ ہی دلوں کا ہے اور ذاتی معاملہ ہے، یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے یہ. تو یہ تو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے یاد کروا رہے ہیں، پیرافریزنگ گویا دی انجنکشن آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کسی حکومت کا کام نہیں کہ وہ دلوں کو ٹٹولے. پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ تم نے کیا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اسامہ بن زید کتنے پیارے تھے، حضرت حسن اور حسین کی طرح. بالکل. تو اب یہاں پہ آپ بتا دیں 74 کا جو آپ کہتے ہیں نا فیصلہ اور نتائج تو یہی ہوتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہوئی 72 نے الگ ہو کے کہہ دیا، یہ 73 وہاں الگ. فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دلوں کو چیر کے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نہیں پتا کہ دل کے اندر کیا ہے. جو اسمبلی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے دل چیر کے دیکھ لیے، یہ محمد الرسول اللہ جب کہتے ہیں تو محمد سے مراد یہ نہیں، یہ ہوتی ہے کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے. آپ خود اس ایک الگ ہونے والی جو جماعت جس کو آپ نے خود کہا کہ یہ الگ اور ہم الگ ہیں، آپ نے اس کو اپنے آپ سے الگ کیا نا، سیکلوٹ کیا آپ نے. تو آپ یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ مان علیہ و صحابی یہ جماعت ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دلوں میں دیکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یار تم دلوں میں کیسے دیکھ سکتے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہی نہیں، اور نہ یہ تمہارا کام ہے، نہ ہی تمہارا یہ کام ہے. بالکل درست بات ہے. اچھا ایک ضمنی سوال ہے، احمدیوں کے بارے میں پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، they cannot pose themselves as Muslim، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک شک ہے. مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کو صحابی کا نام نہیں دے سکتے، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے. اسی طرح پھر اسی فیصلے کے تناظر میں اذان نہیں دے سکتے. تو یہ بھی اسمبلی کا فیصلہ تھا 74 کی. دیکھیں 74 کی اسمبلی کا تو یہ فیصلہ نہیں تھا. 74 کی اسمبلی کا فیصلہ تو ایک بہت ہی اٹ واز اے haphazard and a very hasty kind of an outcome of a very hasty procedure which was put in place in confusion, absolute confusion. آپ عدلیہ کا کام جو ہے وہ مقننہ اور انتظامیہ کے پاس لے آئے ہیں. ہاں جی.
وہ یہ وہاں پہ ہونے دیں فیصلہ. وہاں پہ فیصلہ ونس اینڈ فار آل 53 میں ہو چکا تھا. بالکل ہو چکا. ٹھیک ہے جی. تو 74 کا ہیپ ہیزرڈ انہوں نے کہا جی جو اعلان ہوا ہے وہ یہ ہوا. بھٹو صاحب نے بڑے فخر سے کہا جی ہم نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اب جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ناٹ مسلم قرار دے دیا گیا ہے, اور یہ بات کانسٹیٹیوشن میں شامل ہو جائے گی. اس کی ابسرڈٹی وہ ایک بالکل علیحدہ بحث ہے کہ کیوں مسلمان نہیں ہے احمدی. کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق درج شدہ کہ کوئی بھی آدمی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی پوٹینشلی کسی لحاظ سے نبی پوٹینشلی کسی لحاظ سے مجدد مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو سب ہو گئے. پھر تو جو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہیں وہ بھی. اور پھر یہاں پہ دوبارہ وہ جماعت مانتی ہے کہ ہم نے 14ویں صدی کے مجدد کو مانا. پاکستان کا آئین میں جو یہ ترمیم کروانے والے جو سارے اسمبلی تھی پوری, وہ کہتی ہے کہ اب کسی قسم کے مجدد کے آنے کی گنجائش ہے ہی نہیں. کون کھڑا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور کون کھڑا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف جدا بلکہ دوسری طرف منہ کر کے اپنا. اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو. آپ میرے خیال میں آپ نے پوچھا تھا نا کسی سے سوال کہ اس صدی کا مجدد کون ہے, تو آگے سے جواب ملا بھائی یہ آپ کو اس کا. وہ کہنے لگے, یہ ایک نام نہیں لیتا, پاکستان کے ایک عالم دین ہیں, عید وغیرہ پہ ان کا نام بڑا سننے میں آیا کرتا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہتے جو کوئی بھی ہے, مرزا صاحب مرزا قادیانی نہیں ہے. انہوں نے تو بڑے ڈیروگیٹری طریقے سے کہا تھا. ہر سے یہ تو وہ ہے جو ایم ٹی اے پہ پلے ہو گیا اور آپ نے سن لیا. میرے پاس جو کیسٹس پڑی ہوئی ہیں, بڑے بڑے نام, جتنا بڑا نام اتنی بڑی گالیاں اس سوال کے اوپر. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ عمل ہو رہا ہے. تو یہ محمد رسول کے اقدار پہ, اور آپ آئین کے ذریعے سے وہ راستہ بلاک کر رہے ہیں, وہ راستہ بند کر رہے ہیں, نہ جانتے ہوئے کہ ہم ایک مذہبی جماعت کی منافرت میں ہم کیا کر بیٹھے ہیں. بغض علی میں کیا کر بیٹھے ہیں, کیا کر بیٹھے ہیں. کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے ارشاد کی خلاف ورزی کر دی اس جماعت کے کو ایذا پہنچانے کے لیے. جب بنیاد سے ہی ہل گئے تو تا سریا می دیوار کج, تو وہ جب انہوں نے بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی تو پھر اوپر تک ٹیڑھا ہی جانا سب کچھ. اچھا سب چلیں, وہ ہو گیا, مسلمانوں میں ایک کیس پیش ہوا. اب میں وہی ڈیولز ایڈوکیٹ یہ بات کرتا ہوں. احمدیوں کو یہ کہا جاتا ہے, بڑے ہائی لیول پہ بھی یہ کہا جاتا ہے, ریسنٹلی بھی ہم نے سنا, کوٹ نہیں کرتا میں, کہ احمدی اپنے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اقلیت تسلیم کر لیں, غیر مسلم تسلیم کر لیں تو ان کو سارے حقوق دے دیے جائیں گے. تو کیسے, مطلب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تسلیم کر لیں. اب یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم 1974 پہ کے گرد ہی اگر رہتے ہیں کہ اسی پہ ہماری بات چیت ہے. 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہو گیا اور جو اعلان ہو گیا کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج. آلرائٹ, آپ نے ایک فیصلہ دے دیا, ختم ہوگی بات. آپ کے نزدیک, آئین کے نزدیک جتنا مرضی آپ کو لگے کہ یہ بالکل ہی بیوقوفانہ اور احمقانہ حرکت ہے کہ اسمبلی کو فیصلے دے دیا, چلیں ٹھیک ہے, بات ختم ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب بانی ہو یہ گیا عملاً, اگر اس کی مثال لینی ہے, کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کو بتاتا ہے کہ بھائی تم کولیسٹرول کے مریض ہو. ٹھیک ہے, صحیح یا غلط مریض مان لیتا ہے کہ ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو چلیں مان لیا. اب وہ جب گھر جا اور اس کو کہتا ہے تم نے فرض کرو جی مکھن نہیں کھانا, چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی, یہ نہیں کھانی, وہ نہیں کھانی. وہ گھر چلا جاتا ہے. رات کو ڈاکٹر دروازہ پھاند کے اندر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تم تو مکھن کھا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اگلے دن پھر آ کہتا ہے تم تو ریڈ میٹ, تم تو بکرے کا گوشت کھا رہے ہو. وہ اگلا کہے گا یار تمہاری بڑی مہربانی, تم نے جو بھی کہا میں نے مان لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب چھوڑو مجھے میری جان کو. بالکل, یہ میں میری ذمہ داری میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں کیا کرتا ہوں مجھے کرنے دو. سو فیصلہ اسمبلی نے کہہ دیا کہ جی یہ دیٹس اٹ. تو سب اب دیکھیں نا, بات وہ چل رہی تھی, وہ والی بات میں دوبارہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے جس کے مطابق احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, پوز نہیں کر سکتے, صحابی والی بات جو آپ سے کی, پھر کیا یہ اسمبلی کا فیصلہ تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ یہ اس اسمبلی کا فیصلہ نہیں تھا. اسمبلی تو صرف یہ عرض کی نا ہیپ ہیزرڈ فیصلہ, فیلسیز کے کا مجموعہ فیصلہ, لیکن اینی وے ان کا فیصلہ یہ نہیں. یہ تو چیزیں جب ورس ہوتی گئیں, ٹھیک ہے جی, وہ چیز جو ان تھیوری دے دی گئی, کیونکہ دیکھیں یہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دو, مولوی نے عوام کے دل میں باتیں ڈالی ہوئی تھیں, اس کو انہوں نے کہا کہ جی
کہ اب لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو لے کے آپ جو ہے وہ یہاں پہ اسمبلی میں چلے آئے، اسمبلی میں آپ نے فیصلہ کرا لیا، ان تھیوری آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب اس کے ساتھ بات بڑھتے بڑھتے جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، تختہ الٹا گیا، اور یعنی وہ بچا نہیں سکا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس طرح حضرت مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ رحمہ اللہ نے وارن کیا تھا کہ بھئی یہ جن اس شیشی میں سے مت نکالو، یہ واپس نہیں جائے گا، یہ تکفیر بازی ہے، یہ نکالو، اس کو نکالو، اس کو ریپیل، ٹھیک ہے جی۔ بھٹو خود گیا اس چیز کے ہاتھوں، ٹھیک ہے جی۔ بھٹو کی تکفیر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ضیاء الحق نے سر عام کی۔ ضیاء الحق تو اس کے مسلمان ہونے پہ شک کرتا تھا، وہ تو ریکارڈ میں موجود ہے، اور بعد میں بھی بیچارے کی پھانسی کے بعد تصویریں لی گئی اور جو ہوئی وہ ساری کی ساری وہ سارا اسی لیے کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خیر، اب جب ضیاء صاحب آتے ہیں، اب چونکہ اسلامائزیشن، کیونکہ اسلام آپ کے پاس ایک ایسی چیز رہ گیا جس کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتے ہیں، جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہے اس کو آپ جس طرف چاہیں موڑ سکتے ہیں، اور پھر اگین جب آپ آتے ہیں یہ کہہ کے کہ میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، اور ارادہ آپ کا یہ کہ میں 90 سال اس کرسی سے نہ اٹھوں کبھی، بلکہ تا قیامت نہ اٹھوں، سب سے بڑی منافقت، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ جی اسلامی، اور کیسے آپ نے اپنی مسلمانیت، یہ مسئلہ سب کو پڑ گیا، بھٹو اپنی مسلمانیت ثابت کرنے کے لیے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے اسمبلی میں لے گیا۔ کن کے پاس لے گیا؟ جنہوں نے سب نے ایک دوسرے کو غیر مسلم قرار پہلے سے دے چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ضیاء الحق کو اپنی مسلمانیت ثابت کرنی پڑ رہی ہے، تو دوبارہ احمدی کام آتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کرو تاکہ دنیا کو لگے کہ بھئی اس سے بڑا مسئلہ تو آج تک اسلام میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ وہاں پہ 1984 میں جو آرڈیننس آتا ہے، دیٹ از ویئر تھنگز گو رانگ، ایبسلیوٹلی آؤٹ آف ہینڈ۔ لیکن دوبارہ حفصہ مجھے یہاں پہ یہ کہنے دیں کہ 84 کے ساتھ کیا ہوا؟ ہجرت ہوئی۔ ہجرت سے کیا ہوا؟ جو ترقی جماعت کو نصیب ہوئی ہے، اور جماعت کی ترقی سے مجھے دوبارہ یہ بات عرض کرنے دیں سہبارہ کہ جماعت کی ترقی سے مراد ہے کہ اسلام کی ترویج اور تبلیغ کی جو توفیق اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ اصل ترویج اور تبلیغ تو ایک جنرل سینس ہے نا جی، قرآن کریم کی جو خدمت ہے وہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ کتنے زبانوں میں تراجم کرنے کی جماعت کو توفیق ملی ہے۔ بالکل، آپ کو ان کے علماء کی ویڈیوز ملیں گی جو کوس رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو سامنے بٹھا کے کہ اوئے انہاں دا ایم ٹی جا کے دیکھو، دن رات ہوتے درود چلن ڈے، بالکل درود چل رہا ہے۔ یہ اقرار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ خجالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ زخموں کو چاٹنا نہیں ہے تو اور کیسے زخموں کو چاٹنا؟ اور حکومتوں کی فنڈنگ ہے مسلمانوں کے پاس، مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن جماعت احمدیہ جو کہ ایک غریبانہ فقیرانہ سی جماعت ہے، اللہ کے فضل سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ ہے، بالکل قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، مطہر جماعت ہے، مسیح کی ماننے والی ہے، اسی لیے 70 سے زائد زبانوں میں جو تراجم ہے اور اوتھینٹک تراجم ہے اہل زبان لوگوں نے کیے، بریل میں بھی ترجمہ موجود ہے، وہ جماعت احمدیہ کو ہی توفیق ملی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت، اس وقت یہ کوئی ایسا سین نہیں تھا نا، سوشل میڈیا تو بہت بات کی باتیں، جس وقت ایم ٹی اے کا آغاز ہوا ہے مینیمل ریسورسز کے ساتھ، نہ ہونے کے برابر ریسورسز ہیں، بالکل، جس میں یہ آغاز ہوتا ہے، اس وقت یہ کانسیپٹ بالکل ناول تھا کہ ایک اسلامی چینل جو ہے وہ مغرب اور میں بالخصوص اور باقی ساری دنیا میں بھی اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہے، کبھی روس کی سیٹلائٹ، بہت فیئرلی نیو تھی، جی ٹھیک ہے نا۔ تو جن کو آپ نے نکالا 84 میں، تو شاید نکالا ہی آپ نے ہمیں اس لیے بالکل کہ خدا تعالیٰ یہ انتظام کر چکا تھا کہ اس جماعت کے ذریعے سے پوری دنیا میں مسلم موت کی پیش گوئی بھی تھی نا، تحریک جدید کا ذکر جو تھا کہ اگر تم پہ یہ زمین تنگ کر دی جائے تو پھر دنیا میں پھیل جاؤ، بالکل دنیا میں بھی پھیل گئے اللہ کے فضل سے۔ بالکل ایسا ہی ہے حافظ صاحب۔ مجھے ایم ٹی اے میں جو خدمت کی توفیق ملتی ہے تھوڑی بہت، میری ذمہ داری پروگراموں سے متعلق ہے، میں آپ کو ہینڈ آن ہارٹ، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کا گواہ صرف میں ہوں۔ جب یہ ہدایت مجھے جب بھی ملی ہے کہ ایم ٹی اے کا ہر پروگرام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جس طرح سے اس زمانے میں حضور علیہ السلام نے اسلام کو سمجھایا
اس طریقے سے تاکہ آج کا آدمی، آج کا نوجوان اسلام سے دور نہ ہٹے. لیکن مطمع نظر ایم ٹی اے کا یہ حضرت صاحب کے الفاظ ہیں، میں تقریباً کوٹ ان کوٹ کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ ہر پروگرام کا مقصد اسلام کی تبلیغ ہونا چاہیے. بہت خوب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی قیمتی بات آپ نے بتائی ہے. اور صاحب اپنے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا. غالباً یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جب ان کے خلاف مقدمہ چلا اور ان کے اسلام پہ سوال اٹھا تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ کسی کو کسی دوسرے کے مذہب پر یا مذہب کو ڈیفائن کرنے کا اختیار نہیں ہے. شہ سرخی لگی تھی اخبار میں. تو پھر انہوں نے کیسے اس اختیار کو استعمال کر لیا؟ بہرحال دیکھیں وہ تو جب یہ اس کو جب موبلائز ہوا ہے، یہ جب جس وقت یہ تحریک اس قسم کی قادیانی مسئلے کو اسمبلی میں لے کے جائیں، اس وقت بھی بھٹو صاحب کی بعض تقریریں آپ کو ملتی ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، شاید اسے اسمبلی میں لے جانا مناسب نہیں ہے. نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور شاید یہ وہاں پہ ضروری نہیں ہے. بلکہ وہ شاید اتنے کنفیوز تھے. 7 ستمبر کی تقریر جس کے فوری بعد یہ فیصلہ پیش کیا گیا، اس میں انہوں نے خود کہا کہ جی ایوری پاکستانی ہیز اے رائٹ ٹو پروفیس ہز ریلیجن، ہز کاسٹ اینڈ ہز سیکٹ پراؤڈلی اینڈ ود کانفیڈنس. تو ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے. ایک قانون آئین جو ہے اس کی جو چیپٹر 1 ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ ترمیم جو ہے وہ کچھ اچھا کہہ رہی ہے. اور بعد میں بھی جس طرح بھی آپ نے کہا، بعد میں بھی وہ جب یہ اپنی جو پلی تھی ان کی، وہ انہوں نے یہ کہا کسی کو کیسے فیصلہ پہنچتا ہے، حق پہنچتا ہے کہ فیصلے کرے. جی تو یہ جو قانون ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے یا اس کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ ہاں صاحب، اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات، اگر آپ کی وہ والی بات جو آپ نے پوچھی تھی، میرے خیال میں اس کا پورا جواب نہیں میں عرض کر سکوں. جو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا پھر کہ بھٹو صاحب اس پریشر میں آ گئے. اچھا، ہاں جی بالکل. ہاں جی، تو میں تھوڑا سا اس پہ میں عرض کرتا ہوں. بھٹو صاحب پریشر میں آئے ہیں صرف اسمبلی تو خیر دیکھیں نا، منسٹرز نے کہا ہمیں تو ان علماء سے پوچھنا. جب احمدیہ مسئلہ اور جب کوئی ایک پولیمکس کا مسئلہ ہے جو کہ آپس میں دینی اور دینی عقائد کی باتوں کا مسئلہ ہے، منسٹرز کو کیا پتہ تھا؟ یہ منسٹرز کو تو آپ نے ہلایا جلایا کہ چلو بھی کرنا ہے، تو سب نے اپنے اپنے جام رکھے اور کہا کہ چلو آؤ بھی کرتے ہیں فیصلہ. جو بھٹو کا جو ضیاء الحق کا وائٹ پیپر تھا، وائٹ پیپر کا، اچھا اس میں آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ ان سے کن سے، یہ جو علماء کرام تھے گویا جو اب منسٹر بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کون تھے؟ یہ ہیبیچول ہیں تکفیر کرنے والے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے ہیبیچول لوگ تھے، جنہوں نے محمد علی جناح کو نہیں چھوڑا، اپنے محسن کو نہیں چھوڑا. بالکل صحیح بات. اس کو کافر اعظم کہتے رہے، تو انہوں نے کسی اور کو کہاں چھوڑنا تھا. لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک تھی وہ جماعت احمدیہ کے خلاف شاید نہیں تھی، وہ محمد علی جناح اور ادر فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان کے خلاف تھی. کیونکہ یہ جو اب پاکستان کو اون کر کے بیٹھ گئے تھے، یہ تو پاکستان بننے کے حق میں ہی نہیں تھے. 1949 سے وہ دوبارہ اب صفایا کرو کافر اعظم گویا ان کے بقول اور اس کے ساتھیوں کا نکالو، ان سب کا نام نکالو اس میں سے. جماعت احمدیہ فور فرنٹ پہ پاکستان کے قیام کے لیے آؤٹ کرو، جناح کو آؤٹ کرو، اور اس کے ظفر اللہ خان کو آؤٹ کرو، ان کو نکالو، اس کو نکالو. جوگندر ناتھ منڈل آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ یہاں سے آپ نے ذلیل کر کے اس کو رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. سو اٹ واز اے موومنٹ 1974. وہ بیماری ہے جس کے سمٹمز بہت پہلے سے ہمیں نظر آ رہے تھے، جماعت احمدیہ کے خلاف نہیں، اگینسٹ دا ویری کور آف پاکستان اٹ سیلف. یہ بات آج ثابت ہو جائے، آج سے 100 سال بعد ثابت ہو جائے، ہسٹورین اسی نتیجے میں. اچھا سب معاشرہ جو پاکستان کا ہے وہ کسی پریشر میں نظر آتا ہے. وہ کیا پریشر ہے؟ مثلا جناح صاحب کا جو جنازہ ہے وہ کہتے تھے میں شیعہ ہوں، ٹھیک ہے، پروفیس کرتے تھے میں شیعہ ہوں. ان کا جنازہ شیعہ طرز پہ ہوا جی. پھر اس کے بعد دیکھیں اہل سنت والجماعت کے کسی عالم نے جنازہ کیوں، کیا وجہ بنی، کیسے؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ اسلام وہ ایلیمنٹ آ چکا تھا نا پاکستان. وہ اٹھ کے چلے بھی تو آئے جو مخالفت کرتے تھے. جی دیوبندی علماء جو تھے جو مخالفت کرنے والے تھے وہ اب اٹھ کے چلے بھی آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ اسلامائزیشن پاکستان کی گویا شروع ہو چکی تھی کہ جی ہم نے اس کو کیا شکل دینی ہے. اور جناح when he goes down in history should go down as سنی میں بھی، کیونکہ وہی ایک پریولنٹ اسلام کی شکل ہے. کیونکہ آج بھی یہی کہا جاتا ہے جی مولانا شبیر عثمانی صاحب نے جنازہ پڑھایا. بالکل، پہلے جنازے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جو کہ فاطمہ جناح نے ارینج کیا بالکل اپنے بھائی کے لیے، جو کہ ان کے عقائد کے مطابق کیا گیا. جناح صاحب کا تو یہ مسئلہ
تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جناح صاحب کا پاکستان جو ہم روتے دھوتے کرتے کراتے ہیں, کون سا جناح صاحب کا پاکستان اور کہاں سے واپس آنا ہے؟ کیونکہ یہ تو اب اتنے سال پہ نا. وہ تو جب عطا اللہ شاہ بخاری کو رابطہ کیا گیا, وہ جو اس کے بعد وہیں سے میرے خیال میں جن لوگوں نے رابطہ کیا, یہ جب بھی کھلے گا پتہ لگے گا کہ معاملات پیچھے کیا تھے, کیسے تھے. اچھا جی, اچھا آگے چلتے ہیں. سب آج کا جو نوجوان ہے, میں نے وہ دور دیکھا ہوا, اتنی عمر نہیں ہے, آپ نے تو ضرور دیکھا ہوگا, ماشاء اللہ عمر میں بھی بڑے ہیں مجھ سے, میری بھی اتنی نہیں ہے لیکن مطلب وہ دور دیکھا ہوا کہ جب آپ لاہور میں کسی بڑے شہر میں کسی آفس میں کام کیا, کسی ادارے میں آپ نے تعلیم حاصل کی, تو وہ واضح طور پہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو احمدی کو غیر مسلم قرار دیا گیا, یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ لوگ شریف لوگ ہیں. وہ ہمارے تشخص کو جانتے تھے, بلکہ ایمانداری کے لحاظ سے, سچ بولنے کے لحاظ سے ایک خاص نام تھا. لیکن یہ جو کہہ لیں کہ پچھلے 15 سال میں جو اگلی جو جنریشن آئی ہے, جو پود آئی ہے, وہ تو دل و جان سے تسلیم کیے بیٹھے ہیں اس چیز کو جو انہیں بتائی جاتی ہے احمدیوں کے خلاف. ان کے لیے کیا پیغام ہے, وہ کیسے پھر؟ مثلاً دیکھیں, آپ کی بات بالکل درست اور بڑی الارمنگ ہے, کیونکہ اب مثلاً یہ کہ میری جنریشن کو اگر ہم لیں, اگر آپ عمروں کی بات کر ہی رہے ہیں, تو میں اس فیصلے کے تقریباً چند ماہ کے بعد میری پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. سو مائی جنریشن, اس کے بعد آنے والی اور جنریشنز, وہ تو پیدا ہی ایسے پاکستان میں ہوئے جس میں غیر احمدی غیر مسلمان قرار دیے جا چکے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آج کا نوجوان, پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا آپ صاحب کہ کیا وہ بودرڈ بھی ہے اس چیز کے بارے میں کہ احمدی مسلمان, غیر احمدی مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, نوجوانوں کی, کہ کیا احمدی مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں, جو ظاہر ہے جو ریڈیکل کائنڈ آف تحریکوں کے زیر اثر آتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جنرل جس آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی, کیا وہ بودرڈ بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت سارے آپ دیکھتے ہیں, یہ حمزہ زوتسس یا اس طرح کر کے اس کا نام ہے, یا دوسرے تیسرے لوگ کہ جی ہم پاکستان میں ایتھیزم کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. دے آل گیٹ اٹ رانگ, انکلوڈنگ حمزہ, اگرچہ از اے گڈ اسپیکر, دے آل گیٹ اٹ رانگ. پاکستان میں دہریت کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے ملا نے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مانا جائے. آپ نے محمد رسول اللہ کا جو امیج پیش کیا ہے کہ اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کی گردن اڑا دو, اس کو مار دو, پاکستان کا نوجوان, مسلم نوجوان ایسے رسول اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا گویا بقول ملا کے اللہ کے کہنے پہ, تو پھر ایسا خدا بھی ماننے جانے کے لائق نہیں ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو آپ نے جو دلوں سے ایمان وائپ کر دیا, لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جب یہ کلین سلیٹ ہے, تو شاید نوجوان کے لیے اس وقت سازگار ماحول ہے اس چیز کے لیے کہ وہ اب خود اپنے طور پہ اپنی تلاش کرے, بھول جائے اس چیز کو کہ مجھے اس قسم کا مذہب جو ہے وہ بتایا گیا, قادیانی کو قتل کر دو, مار دو, اس کی جان لی جا سکتی ہے, یہ واجب القتل ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے. نو, میں نے خود دیکھنا اور سمجھنا. وہ خود دیکھیں اور سمجھیں, ریسورسز اویلیبل ہیں, دے نیڈ ٹو گو ٹو دا سورس. ہم کرتے ہیں شارٹ کٹ, ٹھیک ہے نا, کہ اور اس میں احمدی نوجوان بھی میں شامل کر کے میں عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ یہ ایک اقتباس پڑھ لی, یہاں پڑھ لی, بس جا کے دیکھیں. اگر آپ کو ایک مولوی بیٹھا یوٹیوب کے اوپر یا یہاں وہاں ادھر ادھر کہیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا, مرزا تو بول, جا کے دیکھیں تو صحیح کیا لکھ دیا, پٹ اٹ ٹوگیدر, سارا اکٹھا رکھ کے دیکھیں کہ بات ایکچولی وہاں پہ ہے کیا. کسی ریزنیبل آدمی سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہے اصل میں. تو احمدی کو بھی نان احمدی کو بھی ٹو کم آؤٹ آف دس امپریشن کہ جی 1974 میں فیصلہ ہو گیا, آخر اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا. دیکھیں آج تک یہ مولوی جس سے بھی بات کریں آپ, وہ کہتا ہے کہ بھی لیکن اسمبلی نے آپ کے خلاف فیصلہ. کون سی اسمبلی؟ وہ اسمبلی کیا وہ اس قابل تھے؟ اسمبلی کو جنرلی چھوڑیں آپ سب, جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی, کیا انہیں یہ حق پہنچتا تھا؟ جو اس کے اندر لوگ بیٹھے تھے, منتخب نمائندے گویا عوام کے, کہ ور دے کمپیٹنٹ انف ٹو گیو اے ڈکری آن سچ این ایشو, ایسے معاملات کے اوپر فتاویٰ جاری کریں. اسمبلی تھی کہ دارالفتاء تھا؟ کیا انہیں یہ حق پہنچتا تھا؟ جب انہیں ہٹا کے بھٹو صاحب جو آئے تھے بڑے اسلام کا دفاع کرنے, جب انہیں ان کا تختہ الٹ کے ضیاء الحق صاحب آیا, انہوں نے کہا نہیں میں ہوں اسلام کا دافع اور دفاع کرنے والا اور اصلاح کرنے والا.
انہوں نے آ کے اس اسمبلی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان میں سے کون تھا جس کو چھوڑا؟ کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی کبابی، کوئی چور، کوئی فراڈیا؟ کون سا لیبل تھا جو انہوں نے اس اسمبلی کو نہیں دیا؟ اور باقی اس اسمبلی نے جو کچھ بھی فیصلے کیے ہوں گے، کیا وہ سب پاکستانی مولویوں کو آج تک قابل قبول ہیں؟ کیا آپ واقعی بھٹو صاحب کے اتنے بڑے فین ہیں؟ کیونکہ ہر فیصلے کو ہر فیصلے کو سر آنکھوں پہ رکھی پھر رہے ہیں۔ بالکل آج تک۔ اچھا سب آپ نے بات کی نا کہ دارالفتاء کی اس کی حیثیت تھی یا نہیں تھی، اچھا آن ریکارڈ کاروائی میں لکھا ہوا ہے، جو ان کے مولوی ظفر انصاری صاحب تھے، جی انہوں نے ایک موقع پہ آ کے یہ بھی بات کی کہ میں بھی اسمبلی کو دارالفتاء کی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوں، اور نہ یہ اسمبلی ایسے ارکان پر مشتمل ہے جنہیں فتویٰ دینے کا مجاز ٹھہرایا جائے، لیکن یہاں فتویٰ دینے کی بات نہیں ہے، ہمارے فتویٰ دینے یا نہ دینے سے اس مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی وہ خود ہی کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اس مقصد کو جس مقصد کے لیے انہوں نے اس اسمبلی کو استعمال کیا، اگرچہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، جیسے کہ شروع میں بات ہوئی، اسمبلی کا مقصد یہ تھا کہ ڈیفائن کیا جائے، وضاحت کی جائے، طے کیا جائے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ جی یہ اس کا کام تھا، اور یہ ڈیفائن کیا جائے، اور یہ ڈیفائن کیا مسلمان کون ہے، اور مسلمان کون ہے 53 کی طرح۔ جی جس طرح 53 میں بھی منیر جیسے محمد منیر اور رستم کیانی جو ہے وہ بلاتے رہے کہ ڈیفینیشن لے کے، نہیں لے کے آئے۔ اب جب کہ 74 میں یہ مسئلہ اٹھنے والا تھا تو مفتی محمود کو پوچھا گیا، مفتی محمود صاحب کو، کہ جناب کیا وہ پھر کوئی ڈیفینیشن نہیں لے کے آ سکے؟ تو اصل میں اسلام کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ یہ ہوتا رہا، وہ یہی رہا کہ جی وہ جو یہ ماننے، وہ مسلمان وہ نہیں ہے جو یہ مانتا ہے۔ بھئی یہ تو آپ کو پوچھ ہی نہیں رہے، سوال تو آپ کو منیر کیانی، جو جسٹس منیر اور جسٹس کیانی پوچھتے اس جہان سے رخصت ہو گئے، دوسرے لوگ آپ سے پوچھتے رخصت ہو گئے کہ مسلمان کو ڈیفائن تو کر دو بھائی میرے۔ آپ مسلمان کو ڈیفائن، آپ غیر مسلم کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ دیٹ جسٹ ٹیلز اے لاٹ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ احمدی سے پوچھیں مسلمان کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غیر احمدی مولوی کو جا کے پوچھیں، وہ کنفیوزڈ ہے، وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ مسلمان کون ہے۔ یہ ایک واضح فیصلہ کرنے کے لیے سمپل اور کلیئر کرائٹیریا ہے جس کوئی شک نہیں پیچھے رہ جاتا۔ اتنی کنفیوژن آصف صاحب کہ چند سال پہلے کسی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا جی کہ وہ جو اوتھ ہے اس میں یہ بھی شامل کیا جائے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ وہ مولوی ہی آگے بھائی، لڑکی نے نکاح کروانا ہے تو وہ نکاح پہ یہ کہنے سے پہلے کہ مجھے یہ بندہ منظور ہے کہ نہیں اس کے ساتھ نکاح، وہ یہ کہے کہ میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مسنون طریق سے ہٹتے ہوئے کہاں حضور نے یہ پوچھا کہ تم مجھے خاتم النبیین مانتے ہو کہ نہیں نکاح پڑھاتے ہوئے؟ بالکل ہم مسنون آیاتی پڑھتے ہیں نا اور مسنون طریق سے نکاح پڑھاتے ہیں۔ کون ہٹا دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے؟ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ تم مجھے خاتم النبیین مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کبھی وہ تو میرے خیال میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ جو ہوا تھا جی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس پہ فضیلت نہ دو، اس کا دل رکھنے کے لیے۔ ہاں سب خدا نے بتا دیا کہ فلاں خاتم النبیین تو چھوڑو، تو میں نبی بھی نہیں مانتا۔ خدا کے دیے ہوئے علم کے باوجود ساتھ خدا کے دیے ہوئے رحم کو اصل میں عمل حرکت میں رکھا، اس سے صرف نظر کرتے رہے۔ سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے تھے نا، سوسائٹی کی بنیاد رکھ، برداشت پر مشتمل سوسائٹی، بالکل کو ایگزسٹنس پر مشتمل سوسائٹی کی بنیاد تھی۔ کیونکہ کیا وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، وہ جب تک یہ کہتا رہا اسے اسی حیثیت میں قبول فرماتے رہے۔ اور نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کی کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم مدینہ جائیں گے جی تو جو نعوذ باللہ ارذل ترین انسان ہے اس کو معزز ترین انسان نکال دے گا، نعوذ باللہ۔ جی کیا سزا ملی؟ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، سر نہ اڑا دیا جائے، فرمایا کہ کیا کہیں گے لوگ کہ محمد اپنے ساتھیوں کے سر کٹواتا رہتا ہے۔ اچھا سب بات تو ہم وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، یہ جو سب کچھ ہوا اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا بینیفیشری جو تو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے وہ تو بہرحال نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اگر بھٹو صاحب اگر بینیفیشری اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ جی وہ بینیفیشری ہی وازنٹ، وہ تاریخ نے وہ بتا تو دیا، اب پتہ چل گیا کہ نہیں۔ ضیاء صاحب سمجھ رہے تھے کہ نہیں، وہ بھی تاریخ نے ثابت کر دیا، مطلب who even cares ضیاء کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ صدر پاکستان نہیں رہا، صدر پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ سو وہ تو نہیں تھے جن کے بعد، ہاں جو چیز 74 کے اس فیصلے کے ساتھ سب سے پہلے، یہ دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں اور اب دکھ کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ سنیں گے،
کہ اگر اس فیصلے کا احمدیوں کو غیر مسلم اسمبلی میں قرار دے کے آئین میں یہ ڈکلیئر کرنے کا کوئی نقصان اگر ہوا ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، تو بینیفیشری کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. نقصان اٹھانے والے بھی پہلے احمدی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کا امیج ہے جو پوری دنیا میں آج 50 سال ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹارنش ہو کے رہ گیا. مینڈ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہی نہیں ہوتا. سو سب سے پہلے نقصان اٹھانے والا پاکستان، سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والے وہ جن جو کو نقصان انتظار میں ہیں کہ مسلم. دیکھیں بھٹو صاحب کا ڈائلیما کیا بن گیا جس وقت یہ ساری تحریک چل رہی تھی کہ جس ایشو کو ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک امپریشن دیا جائے. وہ ساری کوششیں جو جاری تھیں اور جو اسلامک سمٹ اور وہ سارا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ سب وہاں کچھ اور بھی پیچھے چل رہا تھا، وہ بھی آن ریکارڈ. اندر سیکٹیرینزم کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ وہ ڈائلیما ہے جس نے بھٹو کی کنفیوژن میں اضافہ کیا. باہر میں یہ آؤٹ لک رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جی مسلمان متحد ہیں اور ایک مسلم دنیا. اس فیصلے نے صرف پھر پاکستان کا امیج ٹارنش نہیں کیا. اتنی انٹالرنس جب اس ملک میں ہوگی جس کا وزیر اعظم اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتا ہے اور مسلم دنیا کے ایک ہونے کی بات کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ دنیا نے اس وقت انویزج کیا، یہی ہوا. اس فیصلے سے 7 ستمبر 1974 کو بیٹھ کے رونا ہے تو وہ روئیں جنہوں نے اپنی ساکھ کھو دی، جنہوں نے پاکستان کی ساکھ اور اس کی عزت دنیا میں گنوا دی، جنہوں نے پوری مسلم دنیا کی عزت پوری دنیا میں گنوا دی. ہم نہیں روئیں گے. ہم فخر سے سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں ہمیں روکنا تھا، ہمیں نہیں روک سکے، ہمیں نہیں روک سکو گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جس سے تمہیں حسد ہے، خلافت. الحمدللہ بالکل صحیح بات. کتنی کوششیں ہوئی. بھٹو صاحب کی اسپریشن، ضیاء الحق ہمیں امیر المومنین کی ہاتھ ہی اس نے اس پہ اسپریشن، ڈالا. مودودی کتنی بڑی فورس ہے پولیٹیکل اسلام کے اندر، ایک بڑا نام ہے. ڈاکٹر اسرار، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر اسرار ہیں، سید قطب ہے، اخوان المسلمون. آج کل کے زمانے میں داعش، کون سی تحریک خلافت جو ہے وہ عثمانی سلطنت کسی طرح سے ہم بچا لیں، خلافت ہم کسی طرح سے اپنی بچا لیں. نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکے گا. لا یستخلفنہم، کیونکہ خلیفہ بنانا خدا نے. اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کا جو یہ جو امیج کو ٹارنش کیا گیا، مطلب ہمارے ایک استاد جو بڑے بزرگ ہیں، کافی بزرگ ہو گئے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا انہوں نے ٹریول کیا، افریقہ میں خدمت بجا لاتے رہے، کہ پاکستانی پاسپورٹ کو کیری کرنا ایک فخر ہوا کرتا تھا. اور آج جو پاکستانی پاسپورٹ کا جو نمبر ہے دنیا میں، وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا صورت حال ہے، میں اس کو بیان نہیں کرتا. اچھا آگے چلتے ہیں. سب امیج یہ پیش کیا گیا کہ سب متحد ہوئے. آج بھی جلسوں جلوسوں میں پاکستان میں، دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے جہاں پاکستانی مولوی ہوتا ہے کہ تمام عالم اسلام نے گویا کہ تمام فرقوں نے مل کے جماعت احمدیہ کو خارج قرار دیا. امیج یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم میں اتحاد تھا، ہم متحد تھے اور ہم متحد ہیں. کیا واقعی متحد تھے اور کیا واقعی متحد ہیں؟ یہ امیج پیش کرنا تھا اور کس نے یہ امیج لیا ہوگا؟ آپ کسی یا تو مسلم دنیا کے سامنے دے رہے ہوں گے. مسلم دنیا کو آپ کے اپنے مسائل کا بہت اچھی طرح سے علم ہے. ٹھیک ہے جی. جو پیٹرو ڈالر جس کو کہتے ہیں، اس کا جو اثر تھا، جس کے آگے بھٹو صاحب گھٹنے ٹیکے بیٹھے تھے، اسے کون انکار کرے گا. لیکن باقی کا پاکستان، کیا وہ سلفی، کیا وہ اہل حدیث کو اس طرح سے جو وہابی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے کو، کیا وہ اس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے؟ کیا وہ ایک سعودی کنگ کو خلیفۃ المسلمین مان لیں گے؟ بھٹو صاحب یا ان کے کوئی بعد میں آنے والے جو بھی پاکستان کا کوئی سربراہ مملکت ہوگا، کیا اس کو دوسرے مان لیں گے؟ آپ سب ایک دوسرے کے خلاف، جب مسلمان دوسرے تمام فرقوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے چکے ہیں، لیڈران، کون سا اتحاد اور کہاں کا اتحاد؟ اور 74 اس لحاظ سے بھی اس میں ایک نہایت ٹریجک سنگ میل ہے، ایک المیے کا پیش خیمہ ہے کہ جب آپ نے یہ کام شروع کر دیا، کیونکہ پھر ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. پھر جس نے جو چاہا ڈیفینیشن بنا لی. آپ نے کہا کہ آپ یہ اس طرح ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے پھل چاہیے، کوئی آپ کو خربوزہ لا کے دے رہا، نہیں، کوئی آپ کو کیلا لا کر نہیں، کوئی سیب لا کے دے رہا نہیں، کہ بتاؤ تو صحیح کون سا پھل. وہ آپ کو بھی نہیں پتا. وہ آپ کو نہیں پتا. وہ آپ کہیں کہ یہ پھل نہیں ہے، یہ بھی پھل نہیں ہے جو مجھے چاہیے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. وہ اس لیے بتاؤ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھل قرار دیا تھا، آپ اسے انکاری ہوئے بیٹھے ہیں، تو بے برکتی بھی رہی اور سب کچھ ہوا. آخری سوال سب آپ سے پوچھوں گا، وہ ایک باتوں میں وہ سوال رہ گیا،
وہی چیز کہ اب از اٹ ٹو لیٹ، ہوں کیا اس کو ریپیل کیا جا سکتا ہے، کون کر سکتا ہے، کیا ہوگا؟ شاید کبھی ایسا ہو بھی جائے، شاید کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ اسے ریپیل کر سکیں، شاید میں بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب ہے کہ دیکھیں ایک جوڈیشل پروسیجر ہی ہے نا جس میں سے گزارنا ہے آپ نے اس کو. اگر آپ ایک بالکل ایبسرڈ روٹ لے کے اسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تو وہ ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے، تھرو ریزنیبل مینس کیا جا سکتا ہے. یو ڈونٹ اگین نیڈ ٹو ٹیک این ان ریزنیبل روٹ. بٹ یہ اگر ہو بھی جائے گا تو جو نفرت دلوں میں احمدیوں کے خلاف بو دی گئی ہے وہ اس قانون کی وجہ سے نہیں ہے، اس سے بڑی ضرور ہے. ہر کسی کو یہ لگا کہ میں قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں کیونکہ احمدی تو فری فار آل ہے، مارو پیٹو کاٹ کے پھینک دو، جو مرضی کر دو، میں آج وہ کر سکتا ہوں. لیکن جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے وہ اس وقت دور ہوگی جس وقت لوگ احمدیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے. ابھی تو آپ لوگوں کو گناہ بن گیا ہوا ہے نا کہ وہ تو غیر مسلم، مجھ سے ملے، اس سے مجھ سے بات نہیں کرنا، اس کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا. کہیں کسی کو عملی کانٹریکٹ مل رہا ہو تو وہاں موب پہنچ جاتا ہے جی کہ جی، کانٹریکٹ نہیں دینا. بھی وہ کون سی مذہبیت آ گئی عملی وہاں پہ؟ نمونہ آپ دیکھیں حضرت خلیفہ مسیح رابع نے 84 میں ہجرت کے بعد کے حالات کو بھانپتے ہوئے فرمایا نا کہ یہ 5 بنیادی اخلاق ہیں، جی یہ ان کے یہ اپنا لو کیونکہ اب تمہارا نمونہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے. حضرت صاحب سے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں، مربیان پوچھتے ہیں، عہدے داران پوچھتے ہیں، حضور ہم تبلیغ کیسے؟ حضور کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا نمونہ لوگوں کو دکھاؤ، تمہارا نمونہ بولے گا تمہارے لیے. سو اپنے دل میں یقین پیدا کرو کہ احمدیت یقین سچی ہے تو وہ خود بخود ریفلیکٹ ہوگا. سو دیٹ از پرابلی دی اونلی وے آف ریپیل. ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، وائی ناٹ. کیا پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں احمدیوں کو تو پرواہ نہیں ہے، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. احمدیوں کو تو وہاں پہ احمدیوں بھی اس عملی نمونہ ہمیشہ احمدی کا عملی نمونہ تبلیغ کا سب سے بڑا ٹول رہا ہے. آئندہ بھی احمدی کا عملی نمونہ حضرت خلیفۃ المسیح کے ارشاد کو جب وہ لے کے چلتے رہیں گے تو ان کا عملی نمونہ تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ رہے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آصف صاحب یہاں پر اختتام پر کہ مولوی جماعت احمدیہ کا مقدمہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ گستاخ بنا کے جماعت احمدیہ کو پیش کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ویسا نہیں ہے. جماعت احمدیہ سچی عاشق رسول ہے. جماعت احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے. جماعت احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جس مسیح کا ظہور ہوا اور جس کو آپ لوگ بھی، جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اس کو مانتی ہے، اور اس کے بعد چلنے والی خلافت کے قدموں پر نہ صرف چل رہی ہے بلکہ قدم بقدم اس کی جو برکات ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے اور ان سے اپنی روحانی اور دینی اور دنیاوی ترقیات کے جو دروازے ہیں ان کو بھی کھول رہی ہے. ختم کرتے ہیں آصف صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ان الفاظ پر جو حضور نے محضر نامے میں فرمائے تھے، اس اسمبلی کو وارن کرتے ہوئے کہ اگر جس طرز پہ آپ چل رہے ہیں، اگر آپ اس پہ چلتے رہے تو یہ پھر دنیا میں ان گنت فسادات اور خرابیوں کی راہ کھولنے کا موجب ہو جائیں گے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک درویش بندے کی بتائی ہوئی بات کس طرح سچی ثابت ہوئی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی جماعت کے خلاف جو قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی اس کا نقصان سب سے زیادہ انہی لوگوں کو اٹھانا پڑا جنہوں نے یہ کوشش کی. بہت شکریہ صاحب.